آج ہم ایک ایسی عظیم داستان پر بات کرنے والے ہیں جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور اس عظیم طوفان کی جسے تاریخ میں نجات کی کشتی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام سی کہانی نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان اور ایک بہت بڑے انقلاب کی سبق آموز داستان ہے۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 950 سال کی دعوت اور نتیجے میں صرف چند لوگ ایمان لائے۔ ذرا اس بات کی گہرائی اور اس طویل مدت کو محسوس کیجیے۔ ایک ایسی کوشش جو صدیوں تک چلتی رہی اور نتیجہ ظاہری طور پر بالکل معمولی تھا، یہاں تک کہ ایک آخری فیصلے نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ سچ میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ہسٹری کی ڈائریکشن ہی بدل دی۔ پہلا باب، پیغام الہی۔ تو بات شروع ہوتی ہے بالکل ابتدائی دور سے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان مخصوص انبیاء میں سے تھے جنہیں بالکل شروعاتی زمانے میں ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ راستہ بھٹک چکے تھے اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہاں واضح حقیقت یہ ہے کہ گمراہی بہت بری طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ کسی ایک نہیں بلکہ مخصوص بتوں کی پوجا کرتے تھے: ود، سوا، یاغوت، یعوق اور نصر۔ یہ نام اس وقت بہت مشہور تھے۔ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ اس قوم کی صدیوں پرانی گمراہی کی نشانیاں تھیں۔ اور اس سب کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام نے بالکل سیدھا اور واضح پیغام دیا: اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ایک ایسی آواز جو اس اندھیرے میں بالکل روشنی کی کرن تھی، ایک سچا بلاوا کہ بھٹکنے کی بجائے صرف ایک ذات کی طرف لوٹ آؤ۔ دوسرا باب، زندگی بھر کی دعوت۔ پیغام تو بالکل کلیئر تھا، لیکن اس پیغام کو پھیلانے کا طریقہ اور اس کی مدت، وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بالکل ہار نہیں مانی۔ دن میں، رات میں، کھلے عام مجموعوں میں اور لوگوں کو اکیلے میں بھی لگاتار سمجھایا۔ چلیے ذرا اس نمبر پر غور کرتے ہیں، 950۔ یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے، یہ 95 دہائیاں ہیں۔ قرآن کے مطابق وہ 950 سال تک لگاتار اپنی قوم کو بلاتے رہے۔ سوچئے اس بے مثال صبر کو۔ ایک عام انسان چند سال میں ہمت ہار جاتا ہے، لیکن یہاں 950 سال تک دعوت کا کام باقاعدگی سے جاری رہا۔ لیکن اتنے صبر اور محبت کے باوجود اس قوم کا ری ایکشن کیا تھا؟ اکثر لوگوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ شدید تکبر کا شکار تھے۔ وہ مسلسل مذاق اڑاتے رہے، اور اس لمبے عرصے میں صرف چند سچے لوگ ہی تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تیسرا باب، کشتی بنانے کا حکم۔ جب ہدایت کے سارے راستے بند ہو گئے تو کہانی بالکل نیا رخ لیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑا اور سیدھا حکم ملا، ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم، اور وہ بھی براہ راست اللہ کی وحی اور نگرانی میں۔ اب یہاں کا کنٹراسٹ دیکھیے۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کا پختہ ایمان ہے کہ وہ بالکل خشک زمین پر ایک بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف قوم کا ایروگنس دیکھیے۔ جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے، ہنس کر تانا مارتے: تم نبی ہو یا کشتی ساز؟ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان تمام طنزوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا جواب بہت ٹھہراؤ اور صبر والا تھا۔ انہوں نے فرمایا: آج تم ہم پر ہنستے ہو، ایک دن آئے گا جب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ اس آنے والے وقت کی پیشگوئی تھی جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ چوتھا باب، عظیم طوفان کا آغاز۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ ماحول اچانک تبدیل ہو گیا۔ آسمان سے شدید بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے پانی اس شدت سے آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ اس عظیم تباہی کے منظر میں نجات کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ اللہ کے واضح حکم سے تمام سچے مومن اور مختلف جانوروں کے جوڑوں کو اس نجات کی کشتی میں محفوظ کر لیا گیا تاکہ زمین پر زندگی کا وجود باقی رہ سکے۔ پانچواں باب، بیٹے کا المیہ۔ یہاں آ کر نیریٹو تھوڑا غمگین ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پوری دنیا ڈوب رہی تھی اور دوسری طرف ایک باپ کی آزمائش ہو رہی تھی۔ طوفان کی لہروں کے درمیان ایک باپ اور بیٹے کی آخری گفتگو انتہائی دل خراش ہے۔ ذرا اس تڑپ کو محسوس کیجئے جب انہوں نے پکارا ہوگا: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ یہ کسی نبی کی عام دعوت نہیں، یہ ایک بے بس باپ کی آخری پکار تھی جو کسی طرح اپنی اولاد کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ مگر انسان کا غرور اور ان مادی چیزوں پر بھروسہ دیکھیے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے الہی رحمت کے بجائے پتھروں اور اپنی فزیکل طاقت پر بھروسہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار سمجھایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا،
और तभी एक बेरहम लहर उन दोनों के दरमियान आ गई। बेटा उन डूबने वालों में शामिल हो गया। ये मंजर वाजे करता है कि अल्लाह के फैसले के आगे ना कोई रिश्ता काम आता है और ना कोई दुनियावी ताकत। छठा बाब, तूफान का खात्मा। इस नाकाबिल बयान तबाही के बाद आखिरकार सैलाब थमा, हवा की हिद्दत कम हुई और इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नए दौर का आगाज होने वाला था। जरा इस सीक्वेंस पर गौर कीजिए कि अमन वापस कैसे आता है। अल्लाह का हुक्म होता है, पहले जमीन अपना सारा पानी निगल लेती है, फिर आसमान बारिश रोक देता है और आखिर में कश्ती हिफाजत के साथ एक पहाड़ी मकाम पर ठहर जाती है। तूफान बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो इस सारी अजीम दास्तान का निचोड़ क्या है? असल सबक यह है कि नतीजा चाहे जो भी हो, हक का पैगाम सब्र के साथ पहुंचाना ही असल मकसद है। 950 साल की मुसलसल दावत इस बात की दलील है। और सबसे बड़ी बात यह समझ आती है कि हकीकी नजात ना तो कश्तियों में है और ना पहाड़ों में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। अब इस सबक आमोज वाक़े को देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है। क्या होता है जब एक मखलूक, एक ताकतवर कौम अपनी दुनियावी ताकत पर मुसलसल गुरूर करती है? क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम आई जिसने बिल्कुल ऐसी ही गलती की। हमारी अगली पेशकश में हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद की हैरत अंगेज कहानी का जायजा लेंगे। तब तक इस सवाल